درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار ہے؟ ہم نے پارہ 1 وسیم میں اگربتی بند کر دیں، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 106 اور 107 سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان 2 آیات کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے جسے مسئلہ نسخ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں یہود کا اعتراض تھا اور اس اعتراض کا جواب دیا گیا۔ یہود مسلمانوں کو رائے حق سے ورگلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک حکم لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا ہے، پھر نیا حکم لے آتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیسا دین ہے یہ؟ اللہ پاک نے اس مقام پر یہود کو ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ اب پہلے میں مسئلہ نسخ کی کچھ وضاحت کروں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، ورنہ مسلمان بھی غیر مسلموں کی باتوں میں آ سکتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا سکرول کرتے کرتے پتہ نہیں چلتا کس کے سامنے آ جائے اور وہ اسی بات پہ بحث کر رہا ہو کہ کیسا دین ہے، اللہ کا کلام کیسا ہے کہ اللہ پاک ایک حکم نازل فرماتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد کہتا ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے، پھر نیا حکم آ جاتا ہے۔ تو غیر مسلم اب بھی وار کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، اور جس کو علم نہیں ہوتا وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے، اب بات تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ کیسا دین ہے؟ ایک ہی بار سارے رول ڈیفائن ہو جانے چاہیے، یہ چینجنگ کیوں آ رہی ہے؟ قرآن پاک میں ایک جگہ کوئی اور بات ہوتی ہے، بعد میں نئی آیت آتی ہے کہ یہ پچھلی منسوخ ہو گئی ہے، اب یہ حکم ہے۔ تو اس بات کو اعتراض کے طور پہ غیر مسلم پیش کرتے تھے، اب بھی کئی کرتے ہیں، اور سیدھے سادے مسلمان جن کو علم دین نہیں ہوتا، مسئلہ نسخ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، وہ ان کی باتوں میں پھر آ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور کتنے پھر دہریے ہو جاتے ہیں اور پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو پہلے یہ مسئلے کو سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد اس آیت سے جو سبق ملے گا انشاءاللہ وہ مدنی پھول سنیں گے کہ اس سبق سے آیت سے ہم نے کیا کیا سیکھا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ نسخ ایک خالص علمی مسئلہ ہے جو درس و تدریس کے ذریعے ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ عموماً اس طرح کی تقریروں میں یہ باتیں نہیں سمجھائی جاتی اور جلدی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مختصر شارٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس ہو نا، کلاس ٹائپ ماحول ہو، اور اس طرح جہاں یہ سمجھانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں عموماً یہ بات ہوتی ہے مسئلہ نسخ کی۔ اب چونکہ سوشل میڈیا پر یہ ٹاپک ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں اور بے دین قسم کے لوگ کافی واویلا مچاتے رہتے ہیں، لہٰذا مسئلہ نسخ سے متعلق صرف 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجیے، تفصیل تو اس کو کافی ہے۔
دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی وضاحت کہ نسخ کا معنی ہے حکم کی انتہا کا وقت بیان کرنا۔ اب سادہ مثال سے یوں سمجھیے، ہمارے یہاں جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوراک غذا کچھ اور ہوتی ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے کچھ ماہ کا ہوتا ہے پھر تھوڑی سی غذا چینج ہو جاتی ہے، پھر تھوڑا چند ماہ کا مزید اوپر ہوتا ہے تو پھر تھوڑی غذا اور ہو جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ روٹی کھانا شروع ہو جاتا ہے، چاول کھانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں یہ چیزیں نہیں دیتے، ایک لمٹ ہے اس کی، ایج کے مطابق اس کی غذا ہوتی ہے۔ اور 2-2.5 سال میں پھر ماں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہے وہ 2 سال تک چھڑا دینا چاہیے، 2 سال میں وہ دودھ چھڑا دیا جاتا ہے اس کو، اور پھر مزید اور غذائیں دی جاتی ہیں، پھر سالن روٹی چاول یا جس بھی ملک کی جو غذا ہو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بچے کی حالت کے مطابق اس کی خوراک تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے کو شروع میں دودھ دیا تھا تو وہ غلط تھا، بچوں کو شروع میں چند ماہ کا ہوا تھا پھر یہ غذا دی تو غلط تھی، تو اس لیے جو اب ہے وہ ٹھیک ہے کہ 2.5 سال کا بچہ جو چیز کھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، پہلے یہ کیوں دی، کیوں چھڑوا دی، دودھ کیوں چھڑوا دیا، وہ غذائیں کیوں چھڑوا دی؟ بھئی وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اب ایج اتنی ہے تو اب یہ ضرورت ہے۔ یہ ایک حکمت کے تحت تھا کہ بچے کے اعضاء ذرا مضبوط ہو جائیں، دانت مسوڑے ذرا مضبوط ہو جائیں، تب اسے ٹھوس غذا دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھیے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، ہم وہ دوا کھاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، یا تھوڑا بہت آرام بھی آتا ہے، پھر جب دوبارہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ پچھلی دوا بند کر دیں، اب یہ والی کھانی ہے، اب نہیں لکھ دیتا ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ پچھلی چھوڑ دو نئی شروع کر دو، ابھی ڈاکٹر ایسا کیوں کرتا ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ ہم بیمار تھے، کچھ خاص قسم کے جرمز جراثیم ہمارے جسم میں ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک میڈیسن دی جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر کو پتا ہے نا کہ یہ جو جراثیم ہے اس بیماری کے ہیں، یہ کتنے دن میں ختم ہوں گے، وہ اتنے دن کی میڈیسن دیتا ہے، مثلا 7 دن میں ختم ہو جائیں گے، اور جب ہم 7 دن بعد دوبارہ جاتے ہیں تو وہ ایک نئی میڈیسن لکھ دیتا ہے، پرسکرائب کر دیتا ہے۔ یعنی نئی دوا لکھنا، پہلی والی دوا کو بدل دینا، یہ ڈاکٹر کی جہالت کی دلیل نہیں ہے کہ اس نے پہلے یہ میڈیسن دی اب یہ کیوں دی، یہ کیا مطلب اس کے نسخے بدلتے رہتے ہیں، بلکہ یہ ایکسپرٹ ڈاکٹر کی ایکسپرٹ ہونے کی دلیل ہے کہ بڑا عقل مند ڈاکٹر ہے جو سمجھداری کے ساتھ دوائی دے رہا ہے اور میڈیسن کو چینج کرتا جا رہا ہے۔ اب یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اب اس سے سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک بہت حکمت والا ہے، اللہ کی حکمت نہایت کامل و اکمل ہے۔ اس رب کریم نے خاص حکمت کے تحت ایک خاص حکم دیا۔ وہ رب جانتا تھا کہ مثلاً بندے 2 سال اس پر عمل کریں گے تو جو تبدیلی مقصود ہے وہ آ جائے گی، جب 2 سال پورے ہو جائیں گے اب رب کریم پہلے والا حکم ختم فرما دیتا ہے۔ اب اس کا پہلا حکم ختم فرمانا، نیا حکم نازل فرمانا، اس کو کہتے ہیں نسخ، ناسخ و منسوخ جو قرآن پاک میں آیات ہے نا، تو پہلا حکم جو ہے وہ نسخ، ختم ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ تھا ہی اتنے عرصے کے لیے، جس حکمت کے تحت، جس مقصد کے تحت اللہ پاک نے وہ حکم دیا تھا، وہ آیات نازل فرمائی تھی، وہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ مقصد حاصل ہوا، اب نیا حکم آ گیا۔ دوسری وضاحت، جو بندہ درس و تدریس سے وابستہ ہو، دین کی تبلیغ کرنے والا ہو، بالخصوص قرآن کریم کا درس دیتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے یہ مسئلے کو اس کو سمجھ لے
کہ وہ مسئلہ نسخ کو اچھے سے سمجھتا ہو کہ کون سی آیات پہلے نازل ہوئی، کون سی آیات بعد میں نازل ہوئی، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سا حکم ختم ہو گیا، کون سا حکم اب بھی باقی ہے۔ اب یہ ساری تفصیلات معلوم ہونی چاہیے، ورنہ وہ لوگوں کو ایسی آیات کا درس دیتا رہے گا کہ لوگ سمجھیں گے اچھا یوں ہے، صرف نماز کے ٹائم شراب پینا منع ہے، اچھا مولوی صاحب نے تو یہ بتایا تھا کہ نماز کے ٹائم شراب نہ پیو، اس کا مطلب باقی ٹائم میں پی لیا کرو۔ اب چونکہ اس نے وہی آیت پڑھی ہوگی جس میں یہی کہا گیا ہے کہ صرف نماز کے ٹائم نہ پیو، یا جس میں وہی کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، تو نہ کہ نہیں، صرف اللہ جانتا ہے اور تو کوئی غیب کا علم جانتا ہی نہیں ہے، بس ایک آیت کو پکڑ لے، باقی جو 10 آیات ہیں بعد والی اس کو چھوڑ دے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بیان کر رہا تھا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، جو تقریر کر رہا تھا اس کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا کیا تم قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتے ہو؟ عرض کیا جی نہیں۔ یہ سن کر مولا علی نے اس کو مسجد سے نکال دیا اور فرمایا ہلکتا و اہلکتا، یعنی تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا، دوسروں کو بھی تو نے ہلاکت میں ڈال دیا، خود بھی ہلاک ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اتنا ضروری علم ہے، ناسخ و منسوخ کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے یا ایک مبلغ کے لیے اتنا ضروری ہے۔ بغیر لوگ سوچے سمجھے، بغیر دینی علم کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا پہ ٹی وی چینل پہ بیٹھتے ہیں اور قرآن کی من مانی تفسیریں کرتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، وہ دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں، خود بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین کی باتیں معتبر، ماہر، صحیح العقیدہ علماء سے سیکھنی چاہیے۔ ہر ایرے غیرے سے دین سیکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ایمان برباد ہونا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر جاہل سے، جاہل کی جہالت سے محفوظ فرمائے، قرآن و حدیث کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آیات کریمہ سنتے ہیں، ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک جو بھی حکم منسوخ فرماتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم نازل فرماتا ہے جو اس سے زیادہ آسان ہو، بندوں کے حق میں زیادہ ثواب والا ہو، زیادہ بہتر ہو، اس کی مثل نیا حکم نازل فرما دیتا ہے، یا پھر اس جیسا ہوتا ہے یا پھر اس سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو حکم ہے نا منسوخ فرمانا، یہ عیب نہیں ہے کہ پہلے بچے کو دودھ کیوں دیتے تھے تو اب روٹی کیوں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم دودھ ہی ٹھیک تھا، اس کی یہی عمر تھی، اب اسے اور غذا دینی ہے چونکہ اس کی عمر ہی وہی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے، پہلے ٹھیک تھا، دونوں ٹھیک ہے، اس وقت وہ ٹھیک تھا، اس وقت یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ عیب نہیں ہے، حکم کا چینج ہو جانا، منسوخ ہو جانا، ناسخ ہو جانا، نیا آ جانا، یہ عیب نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ یعنی یہ حکم کا بدلنا، اس کائنات کا نظام حکمت سے چلانا اس لیے ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ اس کی قدرتوں ہی کا نشان ہے۔ رات کو دن بنا دیتا ہے، دن کو رات بنا دیتا ہے، بہار کو خزاں میں تبدیل کر دیتا ہے، خزاں کو بہار میں تبدیل کر دیتا ہے، سمندر سے بخارات اڑتے ہیں، پانی ایواپورائز ہو کے اڑتا ہے، بادل بن جاتے ہیں، بادل سے بارش پھر آ کے سمندر میں آ جاتا ہے۔
جیسے کائنات میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں اللہ کی قدرتوں کا نشان ہے، یوں ہی حکمت کے تحت بندوں کے لیے احکامات کو منسوخ کر دینا، نیا حکم نافذ کر دینا، نئے احکامات لے آنا، یہ بھی اس کی قدرتوں کے نشان ہے۔ مزید فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت اسی کے پاس ہے؟ یعنی یہ مت سمجھ لینا کہ رب کریم کا بندوں کی بلائیوں کا یوں خیال فرمانا، یعنی اللہ پاک ہمارے لیے اتنی آسانیاں فرماتا ہے، ہمارے لیے اتنے آسان احکامات نازل فرماتا ہے، ہمیں کتنی تکلیفوں سے بچاتا ہے، ہماری طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، یہ سب ایسا کرنا، ہمارا فائدہ، ہماری بھلائی چاہنا، ایسا نہیں ہے کہ وہ رب کریم معاذ اللہ محتاجی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک کریم ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کا مالک ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں۔ زمین و آسمان ہر جگہ اسی کا حکم نافذ ہے، اس زمین پر بھی، دیگر زمینوں پر بھی، دیگر کہکشاؤں پر بھی، پورے سولر سسٹم پر، اس پوری یونیورس پر، سپر یونیورس پر، اس آبزرویبل یونیورس پر، نان آبزرویبل یونیورس پر، ہر جگہ اسی کا حکم ہے۔ تو بندوں کو چاہیے کہ جو حکم ملے بس چپ کر کے مان لیا کرے۔ بندے کا کام اعتراض کرنا نہیں ہے کہ اپنے رب کے احکامات پہ اعتراض کرے، یہ کیوں ہوا، پہلے اللہ نے یوں کیوں فرمایا، تو اب قرآن میں یہ نئی آیت آئی تو یہ کیوں فرمایا۔ بندے کا کام بندہ ہے، بندہ بن کے رہے، ماننا ہے، چپ کر کے مان لینا ہے۔ لہٰذا نسخ پر اعتراض مت کرو، جو حکم دیا جاتا ہے بس اس پہ عمل کرو، اور یاد رکھ لو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا مددگار ہے نہ کوئی دوست ہے، لہٰذا اسی کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرو۔ اب یہاں دیکھیے اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے؟ میرا بھی مالک وہ عظیم اور حکیم رب ہے، آپ کا بھی مالک وہی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک وہی ہے، وہی مددگار ہے، وہی کارساز ہے۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، لا الہ الا اللہ آمنا برسول۔ وہ ہے منزہ شرکت سے، پاک سکون و حرکت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے، لا الہ الا اللہ آمنا برسول۔ مالک کریم کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہی اتنی قدرت والا ہے کہ جو اس زمین کا بھی، جو اس ہمارے ملکی وے سولر سسٹم کا بھی، ہماری اس کہکشاں کا بھی، جو اتنی بڑی ہے کہ زمین تو ہماری اس ملکی وے کے ایک سائڈ پہ ہے، ایک کنارے پہ ہے، اس زمین کے اس کنارے سے ہماری جو ملکی وے، ہمارا نظام شمسی، ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کے دوسرے کنارے پر جائیں تو 93 ارب لائٹ ایئرز لگ جاتے ہیں، اربوں سال تو ہمیں اس اپنے ملکی وے سے نکلنے میں لگ جائیں گے، اتنی زندگی کہاں سے لائے؟ پھر دوسری کہکشائیں شروع ہوتی ہیں، جب اس زمین سے جتنا دور چلے جائیں نا، یہ ہمارے سولر سسٹم ایک نقطہ سا دور سے نظر آئے گا، ایک چھوٹا سا نقطہ، لاکھوں زمینیں سورج میں سما جائیں، اتنا بڑا سورج یہ ہمارے نظام شمسی کے اندر ہے، اور پھر اس سولر سسٹم سے دوسرے کی طرف جائیں لاکھوں سال، وہ بھی لائٹ ایئرس، یہ نہیں یہ ہمارے والے سال، لائٹ جو 3,86,000 میل فی سیکنڈ کی حساب سے لائٹ، اسپیڈ آف لائٹ سب سے زیادہ اس وقت سمجھی جاتی ہے۔ تو اسپیڈ آف لائٹ کی مقدار، کیوں جب بات ہوتی ہے نا ایک سیارے سے دوسری طرف جانے کی، اس سولر سسٹم سے دوسری طرف سفر کی، تو پھر اسپیڈ آف لائٹ کاؤنٹ ہوتی ہے، اسٹرونامیکل یونٹس ہوتے ہیں وہ، پھر اس کی پیمائشیں ہی الگ ہیں، کیونکہ ہماری پیمائشیں ہی وہاں ختم ہو جاتی ہیں
جب اس کائنات کی طرف آگے بڑھنا شروع کرے نا تو ہماری یہ پیمائشی ختم ہو جاتی. تو اللہ پاک زمین کی بھی حفاظت فرماتا ہے. ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم. اور ان کی حفاظت پھر اسے تھکاتی بھی نہیں ہے. زمین کی بھی حفاظت فرماتا ہے. تمام سٹارز کی بھی جو بلینز آف سٹارز ہیں اونلی ان ون گلیکسی، ہمارے اپنی گلیکسی کے اندر، سب کی حفاظت بھی وہ فرماتا ہے. پورے ایک نظام قدرت کی، یونیورس کی، تمام کائنات کی مالک بھی ہے، حفاظت بھی فرماتا ہے، نظام کو بھی چلا رہا ہے. اور اس نظام میں فرق بھی نہیں آیا جب سے کائنات بنی. ایسا نہیں ہو کہ سورج اپنے مدار سے ہٹ گیا ہو، کہیں اور جگہ ٹکرا گیا ہو، تمام سٹارز آپس میں ٹکرا گئے ہوں، کو بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو. کیسا سسٹم چل رہا ہے اور پراپر چل رہا ہے. کب دن چھوٹا ہونا ہے رات بڑی ہونی ہے، کب رات بڑی ہونی ہے دن چھوٹا ہونا ہے، کب دونوں ایکول ہو جانے ہیں، برابر ہو جانے ہیں. کیسا سسٹم، ایک ترتیب سے ہر چیز چل رہی ہے، پراپر چل رہی ہے، اس میں کوئی ڈسٹریکشن نہیں آ رہی. ہر چیز ایک نظام کے تحت پراپر چل رہی ہے. اور یہ سارا کو چلنا چلانا اسے تھکاتا نہیں ہے. ہمارا دل جب سے پیدا ہوئے دھڑک رہا ہے. ہمارا دل دھڑک رہا ہے جب سے پیدا ہوئے، اور جب مریں گے تب تک دھڑک رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اس نے اپنا کام چھوڑا نہیں ہے یا گڑبڑ نہیں کی. جب گڑبڑ ہوتی ہے پھر تو آنکھیں بند ہو جاتی، آگے چلے جانا. کیسا پراپر چل رہا ہے. ہم اپنے کام میں لگے، ہماری توجہ ہی نہیں ہے اور ہمارا دل چلا. کون چلا رہا ہے اس کو؟ کروڑوں اربوں دلوں کو، 8 ارب لوگ ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو کون چلا رہا ہے؟ اور پھر اور سارے کتنے نظام جو چلا رہا ہے. اور یہ سارا کچھ کرنا پھر اس رب کو تھکاتا بھی نہیں ہے. ولا يعوده حفظهما. اور ان کی حفاظت اس کو تھکا نہیں دیتی. اللہ زمین کی بھی حفاظت فرماتا ہے، آسمانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور یہ حفاظت کرنا، نظام چلانا اس رب کو تھکاتا بھی نہیں ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ایک روایت ذکر کی ہے. لکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے حزقائیل. اس کے 18,000 پر ہیں. ہر پر کی لمبائی چوڑائی، لینتھ اینڈ وڈتھ 500 سال کی مسافت ہے. حزقائیل فرشتے کا نام ہے. پروں کی لمبائی چوڑائی 500 سال کی راہ ہے، اور پر کتنے ہیں؟ 18,000. 500 سال سے کیا مراد ہے کہ تیز رفتار ایک گھوڑا 500 سال تک مسلسل دوڑتا رہے تو جتنا وہ سفر طے کرے گا اتنا ایک پر کی لمبائی چوڑائی. اب وہ حزقائیل علیہ السلام جن کے آگے ہم بات سنیں گے، اب اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ سورج کی روشنی ہم تک آتی ہے، ہم سورج کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ 15 کروڑ کلومیٹر زمین سے دور ہے. یہ جو ہمارا سورج 15 کروڑ کلومیٹر، اور جو اس کی سن لائٹ ہے، لائٹس ٹیک 8 minutes and 20 seconds to reach the earth from the sun. 8 منٹ 20 سیکنڈ تک یہ روشنی یہاں تک پہنچتی ہے، اتنا فاصلہ طے کرتی ہے. اب زمین سے جو بڑے ستاروں تک جو فاصلہ ہے، اب سورج جو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا سورج ہے، یہ 1.3 ملین ٹائمز زمین سے بڑا ہے. کئی زمینیں سورج میں سما سکتی، اتنا بڑا ہے. اور ہمارے جو قریبی ایک ستارہ ہے، ہمارا قریب والا ستارہ جس کو سیریس کہتے ہیں یا سائریس پڑھتے ہیں، یہ قریب ترین اس ستارے کا ایک نام رکھا ہوا ہے. وہ قریبی ستارہ جو ہے وہ 8.6 لائٹ ایئرس اس کا ڈسٹینس ہے. اب لائٹ ایئرس کی بات ہو رہی ہے، عام فاصلے کی نہیں، روشنی کی رفتار والی. اور سب سے بڑا ستارہ جیسے انسان دیکھتا ہے، ایک اور ستارہ جو ہمیں بعض قدرات کو نظر بھی آتا ہے، بیٹیلیگیس اس کا نام ہے. یہ نام رکھا ہوا ہے سائنسدانوں نے. 642 نوری سال کا اس کا فاصلہ ہے. اب آپ کو میں لا رہا ہوں، عرش کی طرف لا رہا ہوں آہستہ آہستہ، جو میں نے بات شروع کی تھی، جو روایت شروع کی تھی. اب سورج اگر ٹینس کی گیند کی برابر اگر ہو تو ایک ستارہ ہے جو بہت بڑا ہے، جو انسان نے
جسے دیکھا بھی ہے، ہم رات کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اسے یو کے اسکوٹی نام رکھا ہوا ہے، یو وائی اسکوٹی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ 9500 نوری سال اس کا فاصلہ ہے اس اسکوٹی کا۔ اب سورج ٹینس کی گیند کے برابر ہو تو یو وائی اسکوٹی ایک چھوٹے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ دس از اسکیل آف اللہ کریشن۔ اب یہ ہمارے صرف ملکی وے کی بات ہو رہی ہے، ہماری اپنی کہکشاں کی بات ہو رہی ہے، اور ایک سرا جو ہے اس کا ملکی وے کا دوسرے سرے تک اس کا جو فاصلہ ہے زمین سے لے کر جہاں ہم باہر نکلتے ہیں اپنی کہکشاں سے، 1,00,000 نوری سال کا فاصلہ ہے، کہ لائٹ 1,00,000 سال سفر کرتی رہے تو وہ صرف ہماری اس کہکشاں سے باہر نکلے گی۔ لائٹ کی سپیڈ اتنی تیز زیادہ ہے۔ اب اسی طرح کے ہمارے اس سسٹم کے اندر 100 ارب سے زائد ستارے ہیں ہمارے اس سسٹم کے اندر۔ اب کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگائیے۔ دوسری جو کہکشاں ہے، ڈسٹینس فرام گلیکسی ٹو گلیکسی، ہماری گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک، ہمارے جو قریب ترین جو بڑی گلیکسی ہے نا، جیسے ہماری گلیکسی ہے، اسی طرح ایک اور گلیکسی ہے، اس کو اینڈرومیڈا گلیکسی کہا جاتا ہے۔ اس کا فاصلہ ہماری گلیکسی سے وہاں تک 25,00,000 نوری سال ہے۔ یہ صرف اس گلیکسی تک پہنچنے کا، پھر اس کے اندر جو نظام ہے وہ ایک الگ ہے۔ اور یہ بھی رب کی صرف ایک تخلیق ہے۔ یہ وہ یونیورس ہے جو آبزرویبل یونیورس ہے، جو مشاہدے میں آئی ہے، جو ہماری ہبل ٹیلیسکوپ جو اوپر چھوڑی گئی ہے سیٹلائٹ میں، اور 7,000 سے زیادہ اوپر سیٹلائٹس اس وقت ورک کر رہی ہیں ہماری زمین کے ارد گرد جو چھوڑی گئی ہیں۔ اب روشنی جو 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، 93 ارب سال میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچے۔ یہ جو ہماری مشاہداتی کائنات ہے جو نظر آ رہی ہے، جو اس ہبل سے ہے، جو جدید اس وقت ٹیکنالوجی بنائی گئی ہے انسان کی، جو آبزرویبل ہے، اس تک ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے 93 ارب سال چاہیے۔ دس از دا سائز آف ویزیبل یونیورس، جو نظر آ رہی ہے، اور جو انویزیبل ہے وہ کتنی ہوگی۔ اور جو یہ کائنات ہے ایکسپینڈنگ ڈے بائی ڈے، ہر لمحے یہ کائنات وسیع ہو رہی ہے۔ اور یہ قرآن نے بتا دیا تھا 1400 سال پہلے، قرآن پاک میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ کائنات وسیع ہو رہی ہے، لیکن لوگ اس کو منسوب کسی اور سے کرتے ہیں، یہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے، فلاں کی تھیوری ہے، جی اس نے یہ دریافت کیا تھا کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ بھئی اللہ پاک نے قرآن میں بتا دی ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ کائنات ہر لمحے وسیع ہو رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ جب یہ ہماری آبزرویبل یونیورس اتنی بڑی ہے کہ 93 بلین لائٹ ایئرز، اتنے نوری سال کا فاصلہ ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، یہ جو نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی پھر ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اس سے آگے نہ جانے کیا کیا ہوگا، آگے جا کے دریافتیں ہوں گی تو مزید پتہ چلے گا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک فرشتہ جس کے 18,000 پر ہیں، ایک پر 500 سال کی مسافت ہے، حضرت حزقائیل علیہ السلام ان کا نام ہے، 18,000 پر ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ میں بھی ذرا گھوم پھر لوں، عرش کو ہی دیکھ لوں، پورے عرش کا نظارہ کر لوں۔ ہمارے بھی ہوتا ہے، بعضوں کو دنیا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، پیسہ زیادہ آ گیا تو کہیں نہ کہیں لگانا ہے، چلو ورلڈ ٹور پہ چلتے ہیں۔ گھومنا چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ، اگر گھومیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ حزقائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، شوق کیسا نرالا ہے کہ عرش کو دیکھنا چاہتے ہیں، پورے عرش کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان کے دل میں شوق اٹھا، اللہ پاک نے ان کے پر ڈبل کر دیے، 18,000 سے 36,000 پر کر دیے، اور فرمایا ایھا الملک انطق، اے حزقائیل اڑنا شروع کرو۔ دل کی خواہش ہے نا عرش کو دیکھوں، چلو دیکھو اڑو، چکر لگاؤ عرش کا۔ اڑنا شروع کیا، 20,000 سال تک اڑتے رہے۔ اب اندازہ لگائے انسانی فرشتے ہیں، فرشتے کی سپیڈ کتنی ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام نا ایک لمحے میں وہاں سے یہاں پہنچ جاتے تھے، ایک سیکنڈ میں عرش سے یہاں تک پہنچ جاتے، اتنی سپیڈ فرشتوں کی، سپیڈ آف لائٹ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے آگے۔ 20,000 سال اڑتے رہے۔ اب فرشتے ہیں، ہوائی جہاز پر پرواز نہیں ہو رہی،
36,000 نورانی پروں کے ساتھ پرواز ہو رہی ہے، اور پر بھی اتنے بڑے ہیں 500 سال کی مسافت ہے، عرش الہی کا چکر پورا نہ کر سکے۔ اب اللہ پاک نے مزید پر ڈبل کر دیے، اب پر کتنے ہو گئے؟ 36,000 سے 72,000 پر ہو گئے۔ پھر اڑنے کا حکم ہوا، پھر اڑنا شروع کیا۔ اب 30,000 سال تک حزقیل علیہ السلام اڑتے رہے، پرواز جاری رہی۔ اب 20 + 30 50,000 سال ہو گئے، اور اڑ کون رہا؟ فرشتہ۔ چکر کہاں لگانا ہے؟ صرف عرش کا، صرف عرش کو دیکھنا ہے کہ چلو ایک چکر لگ جائے۔ پھر بھی عرش الہی کا نظارہ مکمل نہ کر پائے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اے حزقیل تم قیامت تک بھی اڑتے رہو تو عرش الہی کا تم چکر پورا نہیں کر سکو گے۔ جب یہ بات حزقیل علیہ السلام نے سنی تو کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا بلند رب۔ اب غور کیجئے کتنی بڑی کائنات ہے، ہم اس کائنات کی وہ سطحوں سے نہیں نکل پا رہے جو آبزرویبل ہے۔ 93 بلین لائٹ ایئر سے زیادہ اس کا سائز ہے جو نظر آ رہی ہے، جو اس سے آگے ہے وہ پتہ نہیں کتنی ہے۔ تو پھر عرش، ایک فرشتہ بھی اس کی چکر پوری نہیں کر سکا 50,000 سال تک اڑ کے بھی، کتنی بڑی کائنات ہے۔ پھر عرش الہی کتنی بڑی مخلوق ہے۔ میرا پروردگار وہ ہے جو اکیلا ان سب مخلوقات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس شان سے چلا رہا ہے کہ ان کی حفاظت اور ان کو چلانا اس کو تھکاتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں تھکنا تو ہم کمزوروں کی بات ہے نا، وہ مالک کریم تو کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ 1000 دنیا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہی مالک و بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ اب جو آیت کریمہ ہم نے سنی، رب کریم کی عظمت و شان تو معلوم ہوتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ڈھارس بھی بنتی ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کیسی شانوں والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے ہمارا مالک۔ تو کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کر، کہ وہ خالق کن فرمائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، اس جیسی کئی کائناتیں پیدا فرما سکتا ہے۔ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بڑے متقی پرہیزگار تھے، وہ تجارت کیا کرتے تھے، اپنا مال خرید و فروخت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا کرتے تھے۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو انہوں نے ایک بار دیکھا کہ ایک لوہے کی زرہ پہنے اسلحہ اٹھائے ایک ڈاکو سامنے آیا، اس نے آپ کو روک کر کہا اپنا سارا مال میرے حوالے کر دو ورنہ قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر صحابی نے فرمایا کہ تمہیں مال چاہیے، مال لے لو، مجھے قتل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ڈاکو بولا مال بھی لوں گا قتل بھی کروں گا۔ اب اتنا کہہ کہ جب وہ ڈاکو حملہ کرنے لگا، آگے بڑھا، صحابی نے کہا کہ اگر تم میرے قتل کا ارادہ کر چکے ہو تو مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں سجدہ کر لوں۔ ڈاکو نے کہا چلو کر لیں۔ اب صحابی رسول نے وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب دعا حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے، 2-3 لائنوں کی دعا ہے۔ تو اب یہ دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، 3 مرتبہ یہ دعا کی، دعا سے فارغ بھی نہیں ہوتے، گھوڑے سوار آیا، اس ڈاکو کو مارا اور آپ کی جان بچ گئی۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے تو بڑے بڑے کام، ناممکن کام ہو جاتے ہیں، جن کو ہم سمجھ رہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اور محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ ہم نہ جانے کن فکروں میں لگے رہتے ہیں، کھانا کہاں سے ملے گا، پہننا کہاں سے ہوگا، بچوں کا کیا بنے گا، میرے مستقبل کا کیا ہوگا، قرضہ چڑھ گیا ہے، بیمار ہو گئے ہیں، تنگ دستی آ گئی ہے، کام نہیں چل رہا، بزنس نہیں چل رہا، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، مستقبل بہتر کرنا ہے، دشمن کا ڈر ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، چوروں ڈاکوؤں کا ڈر ہے، بٹ ڈر 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 میں ہی زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ڈرنا کس بات کا؟ جو مالک ہماری ہر مشکل میں ساتھ پہلے بھی دیا، ماں کے پیٹ میں جس نے رزق دیا، اب تک جس نے اتنا بڑا کیا، جس کے اتنے احسانات ہیں، جس کے اتنے کرم ہیں، آئندہ بھی کرے گا، قبر میں بھی کرم کرے گا، حشر میں بھی کرے گا، ہر جگہ کرم کرے گا۔ اسی کی طرف ہمیں لو لگانی چاہیے، اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ مشکل کوئی بھی آ جائے نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ حالات جو ہے نا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، ہم نہ مرضی سے جی سکتے ہیں نہ مرضی سے مر سکتے ہیں۔
ہماری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں. ایسے انسان بڑا بندہ رہتا ہے کہ میں یہ میں وہ، کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس میں کچھ بھی نہیں. ہم کسی اور کے ہاتھ میں، ہماری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں. پھر اللہ ہمارا مددگار ہے اور انشاءاللہ مدد فرماتا ہے، ہر مشکل میں ہماری مدد فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.